آدم علیہ السلام کی دعائیں ذکر فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی بیان فرمائی کہ دین کے بیان کرنے میں کس طرح مستقل مزاج تھے اور پائے استقامت رکھتے تھے، مدد خدا سے مانگتے تھے، رب انی مغلوب فانتصر، خدایا میں بے بس ہو گیا میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے سیلاب ان نافرمان قوموں پہ چھوڑ دی اور زمین سے سارا پانی باہر کیا اور سرکشوں کو نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اللہ ہمیں بھی اپنے تابعدار بنا اور ہمارے بال بچوں کو بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تو حق تعالیٰ نے کہا یہ وعدہ نامنظور ہے، لا ینال عہد الظالمین، نااہل کے لیے یہ منصب نہیں ہوگا۔ اولاد صلاحیت پیدا کرے، اہلیت پیدا کرے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام ایمان اور اعمال کا دین ہے، حسب و نسب کا دین نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہوگا کہ اولاد راستے سے ہٹی ہوئی ہو، تو جب بھی دعا کرتے اب کہتے ربنا وجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری آل و اولاد بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا ہمیں بھی دین کا تابعدار بنا اور ہماری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، یا خدایا ساری دعائیں قبول فرما۔ تمام دعاؤں کے آخر عواقب اور نہایت باسلیقہ دعا یہ ہے کہ بخشش ہو جائے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہمارے والدین، مشائخ، محسنین، ان کا بھی حق ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا انتہائی مفید ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسلمان جب نماز کے قاعدے میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ یہی سلام جو آپ ہمیں دے رہے ہیں آپ کے تمام نیک بندوں کو ملے۔ اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے، نیک اور صالح خلائق ہے، ان سب تک اس دعا کا اثر پہنچتا ہے۔ کیا کمال ہے، مشرق میں ماں باپ دفن ہے، مغرب میں اولاد دعا مانگ رہی، پہنچ رہا ہے۔ زمین میں نیکوں کے جسم ہے، اجساد الانبیاء و اجساد الاولیاء و اجساد الابرار والاخیار، کما ہم فرشیون باجسادہم وعرشیون بارواحہم، علامہ علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں زمین میں ان کے جسم دفن ہے، تر و تازہ ہے، اخروی نعمت بکمال حاصل ہے۔ آسمان میں ان کی روحیں مسعدہ ہے، معرج ہے، وہ خوشباش ہے، خوشگوار ہے، مناظر الوہیت کے نظارے دیکھ رہی ہے۔ تو فرشن جسمانی مقام حاصل ہے، وہاں تک بھی ثواب پہنچتا ہے، اور عرشن بالائی سطح پر یہ ارواح کی طرح اور بلندی پرواز کے متصف ہے، وہاں بھی اس دعا کے اثر پہنچتے ہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ دعا ایک ایسی طاقت ہے جس سے زمین و آسمان منور ہے۔ عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ نہیں بتایا، ان کے وہ کلمات نہیں بتائے جو وہ تعویذ لکھ کے دیتے تھے،
ان کا کام بتایا اور ان کا انجام بتایا۔ کام تھا توحید کا اور رد شرک اور بے دینی، اور انجام تھا خدا کی رضا، خوشنودی، اعلی جنات کا حصول۔ اس لیے کسی بزرگ سے یہ کہنا کہ تعویذ لکھ کے دو، یہ معقول بات نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی اعمال قرآنی کے شروع میں لکھتے ہیں مجھے اس کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن لوگوں سے مجبور ہوں کچھ اعمال لکھ رہا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں۔ دعا تو ہر مومن مسلم کا سرمایہ ہے۔ صلاح المسلم الدعا، مسلمان کا جو زبردست ہتھیار ہے جس سے وہ زمین بھی فتح کرتا ہے اور سماوات کی ترقی بھی لیتا ہے، وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ تعمیر کعبہ جب مکمل ہوئی تو بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اسماعیل نے آمین کہا، اور جب بھی یہ موقع اور محل سامنے آیا تو حضرت دعا فرماتے ہیں خدایا میری اولاد کو بھی نیک بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، خدایا میرے گزرے ہوئے بزرگوں کی بھی بخشش فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ خدایا قیامت کے دن بہت سخت ہے، بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے، وہاں مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے یا رب۔ اس وقت جب وہ صفوں میں صف بستہ ہو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کہ شان احدیت اور صمدیت کے ساتھ مطلق الوہیت کے رنگ میں یہ مخلوقات جب پیش ہوگی، خدایا اس وقت استقامت عطا فرما، اور یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ الحمدللہ۔